آج ہمیں سائنس بتاتی ہے اور ہم خوش ہو کر ایسی چیزیں سنتے بھی ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں کہ روزے کے طبی فوائد کیا ہیں۔ طبی طور پر انسان جسمانی طور پر بھی فٹ ہو جاتا ہے، اس کا وزن کم ہو جاتا ہے، اس کا بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے، یا دیگر جو فوائد ہیں، شوگر کے حوالے سے بھی فوائد ہیں۔ لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان چیزوں کو سن کر اور دیکھ کر اسی طرف راغب ہو جائیں۔ دیکھیں، بھوکے پیاسے تو کفار بھی رہ لیتے ہیں، ڈائٹنگ کرتے ہیں، پورا پورا دن نہیں کھاتے ہوں گے، اور مسلمان بھی ایسا کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر کے کہنے پہ ایک جو اس کا چارٹ ہے تجویز کردہ، اس کے مطابق اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، اور اتنی دیر بعد کھانا ہے، اور اتنا کو کھانا ہے، بس اتنے گرام کھانا ہے، اتنی کیلوریز لینی ہے، اور بس اس سے زیادہ نہیں کھانا۔ اپنی صحت کے لیے انسان کر لیتا ہے، لیکن کیا اس کو ثواب ملے گا؟ نہیں۔ اسی طرح اگر روزے میں اگر آپ کے پیش نظر یہ چیز ہوئی کہ اس سے مجھے طبی فوائد حاصل ہوں گے اور میں فٹ ہو جاؤں گا روزے رکھنے کے بعد، صرف اس نیت سے روزہ رکھ لیتا ہے تو احتساباً نہیں ہوتا، وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نہیں رکھا گیا۔ حسن نیت پر اسی لیے اسلام میں زور دیا گیا ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال ہیں ہی نیتوں کے مطابق۔ کتنا عظیم سے عظیم عمل ہے، نیت پر پرکھا جائے گا۔ اگر اس کی نیت بری ہے تو بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں، ضائع ہو جائے گا۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل، ایک کھجور کا ٹکڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، 1 روپیہ کسی کو دینا ہے، ایک اچھی بات کرنی ہے حسن نیت سے، تو اللہ رب العزت ایک رائی کو بھی پہاڑوں کے برابر، پہاڑوں سے بھی زیادہ اس کا وزن کر دیتا ہے حسن نیت کی وجہ سے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، اور جتنی بھی عبادات ہیں، انسانوں کے لیے اخروی فوائد کے ساتھ ساتھ دنیاوی فوائد بھی موجود ہیں، لیکن انسان کے پیش نظر، ایک مسلمان کے پیش نظر صرف اللہ رب العزت کی رضا ہونی چاہیے، اخروی فوائد ہونے چاہیے۔ دنیاوی فوائد اللہ رب العزت نے اس کو دے ہی دینے، اس کو مل ہی جانے، لیکن اپنی نیت کو ٹھیک کرے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ نیت کو ٹھیک کرنا بہت معمولی عمل بھی ہے اور بہت بڑا عمل بھی ہے، سب سے آسان بھی ہے اور سب سے مشکل بھی ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہونے والے لوگ، ایک ہی مسجد میں ایک ہی وقت میں نماز پڑھنے والے لوگ، سب گھر سے آئے ہیں، سب نے وقت نکالا ہے، ایک ہی طرح کا وقت دے رہے ہیں، ایک ہی ماحول میں کھڑے ہیں، ایک ہی جگہ پر، ایک ہی امام کے پیچھے، ایک ہی طرح کی نماز، ایک ہی طرح کا طریقہ ہے، لیکن کوئی اللہ رب العزت کو راضی کر کے چلا جاتا ہے، اس کی نجات کا سبب بن جاتی ہے نماز، اور کسی کے لیے قیامت کے دن پھندہ بن جائے گی یہ نماز۔ کس لیے آئے تھے؟ اس لیے کہ لوگ کہیں نمازی ہے، میں مسجد میں نہیں جاؤں گا، لوگ کیا کہیں گے؟ حاجی صاحب نماز کے لیے نہیں آئے، اس کو یہ چیز اٹھا کے مسجد میں لے آتی ہے تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں۔ اگر وہ شخص آتا ہے، اس کی نیت یہ ہے، بس یہی آ بھی رہا ہے، وہی کام سارے کرنے ہیں، لیکن نیت کی سوئی کو درست کر رہا ہے، زاویہ درست کر لینا ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے مسجد میں جا رہا ہوں، میں نے اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہے، میں نے جہنم سے بچنا ہے، میں نے اللہ سے جنت کو حاصل کرنا ہے، وہی نماز ہے، اس کے لیے نجات کا سبب بن جائے۔ تو روزہ سب نے رکھنا ہے، بھوکے پیاسے سب نے رہنا ہے، سحری افطاری کا وقت سب کا یکساں ہے، کھانے پینے کے معاملات سب کے یکساں ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں روزے کا اجر کسے ملنے والا ہے، گناہ کس کے معاف ہونے والے ہیں؟ جو ایمان کے ساتھ ساتھ حسن نیت کو بھی اپنے دھیان میں رکھے گا کہ کہیں میری نیت بھٹک نہ جائے، میری نیت خراب نہ ہو جائے کسی بھی مرحلے پر، کسی بھی موقع پر۔ تو 2 شرطیں، ایمان اور حسن نیت جب ہوگی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں روزے رکھنے کے بعد اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔